بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ ہمارا سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ آج ہم صفحہ نمبر 50 کے پہلا پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ انہوں نے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے اگر کچھ واقعی تخلیقی کام کرنا ہے، تعمیری کام کرنا ہے، تو مجھے اپنے بہت سے عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس کی وہ اب مثال دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بھڑبھڑیا دوست کہتا ہوں۔ بھڑبھڑیا کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص دل میں بات نہ رکھنے والا، دل میں بات نہ رکھنے والا، یعنی ویسے تو شور شرابہ کرتے بول دے لیکن بات دل میں نہیں رکھتا۔ یہ نہایت معقول کا مطلب ہوتا ہے مناسب، اچھے عقل مند انسان ہے، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے، خلقت میں، فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، یعنی بے چین اور بے قرار فطرت کے مالک ہیں، بے چین اور بے قرار فطرت کے مالک ہیں، کہ وہ کہ بہت پرانے دوست ہیں دوست احمد مرزا بہت پرانے دوست ہیں، مگر ان کی طبیعت جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ 2 منٹ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، تھوڑی دیر بھی سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، ہمیشہ متحرک رہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں، مگر دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتے۔ جب آتے ہیں شور مچاتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، ادھر ادھر بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب غرض یہ کہ ان کا آنا بھونچال یعنی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو ایک زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے مطلب وہ جس زور و شور سے شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے آنے کی دور سے ہی خبر ہو جاتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے قیامت نہیں آ رہی ہے، کوئی اور آ رہا ہے، احمد مرزا صاحب آ رہے ہیں۔ اور باوجود یہ کہ ان کے جو اسٹڈی روم ہے، پڑھنے لکھنے کا کمرہ ہے، اسٹڈی روم ہے، وہ چھت پر ہے، وہ نوکر سے، ملازم سے پوچھتے ہیں کہ میاں اس وقت کام میں، میرا نوکر ان کو یہ بتاتا ہے، ملازم انہیں یہ بتاتا ہے کہ میاں یعنی صاحب جو ہیں اس وقت بہت ہی مشغول ہیں، مصروف ہیں، یعنی اس وقت وہ بہت مصروف ہیں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے کا۔ تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ پھر نوکر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ملازم سے، خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یعنی وہ ان کی خود کلامی کو بتا رہا ہے کہ وہ نوکر سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب نوکر انہیں بتاتا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ کمبخت یعنی بدقسمت کو یہ ایک بولنے کا طریقہ ہے، اس میں اس کے بارے میں بے تکلفی کی بات ہے کہ انہیں اپنی صحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، جب دیکھو لکھتا پڑھتا رہتا ہے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے، کچھ تو جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ پھر دوبارہ وہ ملازم سے پوچھتے ہیں، ملازم کا نام خیراتی ہے، کہ وہ کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے کر رہے ہیں۔ جب یہ خیراتی جواب دیتے ہیں کہ بڑی دیر، تو پھر کہتے ہیں بس اچھا ٹھیک ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، بس میں بیٹھوں گا نہیں، جاتا ہوں، چھت پر ہوں گے نا، وہیں بیٹھے ہوں گے، بس مجھے پہلے ہی سے پتہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں، دروازہ بہت زور سے کھولتے ہیں، اتنی زور سے کھولتے ہیں، زوردار دھماکے سے کھولتے ہیں، لگتا ہے جیسے کوئی گولا آ کے لگا ہو۔ آگے انہوں نے جو ہے جملہ جو ہے وہ اسے ایکسپلین کیا ہے کہ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، یعنی کبھی انہوں نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے، دروازہ بجا کر آنے کی اجازت لیں، بلکہ بے دھڑک زوردار انداز سے دروازے کو کھولتے ہیں اور آندھی کی طرح داخل ہو جاتے ہیں، بہت تیزی سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا نا، مگر دیکھو، مطلب آ کر ڈسٹرب کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تم چھپے ہوئے تھے، چھپ کے کام کر رہے تھے، دیکھو میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، لیکن دیکھو میری وجہ سے جو ہے تم اپنا لکھنا مت بند کرنا، میں حرج کرنے نہیں آیا، حرج کرنا یعنی نقصان کرنا،
خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، یعنی اس کے میز کے اوپر پڑے ہوئے پیجز جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تم نے اتنا سارا لکھ دیا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، میں تو صرف تمہاری طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ مجھے واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے، یعنی مضمون نگار، مضمون لکھنے والا۔ مصنف چونکہ مضمون نگار ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ مضمون نگار بھی ہے۔ خیر میں اب جاتا ہوں، بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ بھی ٹھہرنے کا نہیں، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ بیسیکلی تو وہ ان کی خیریت ہی دریافت کرنے آتے ہیں، اس لیے نان سٹاپ بولتے ہوئے زور و شور سے آتے ہیں، شور مچاتے ہوئے، اور مصنف کی بات سنے بغیر، صرف ان کی خیریت دریافت کر کے اس کا جواب سنے بغیر ہی ان کا حال احوال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے واپس چلے جاتے ہیں، یہ کہہ کر نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ ابھی آپ اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا، ابھی پیچھے پڑا ہے نا کہ وہ مصنف ذرا کمزور سے ہیں، ڈھان پان سے ہیں، اور اس پر احمد مرزا صاحب جو ہیں وہ جوش میں بہک جاتے ہیں، اور ان کا یعنی اس خوشی میں کہ میرا دوست ایک مضمون نگار ہے اتنی زور سے ہاتھ دباتے ہیں کہ ان کی انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، اور وہ درد اتنی دیر تک رہتا ہے کہ وہ قلم پکڑ کر اپنے جو ہے مضمون کا دوبارہ سے آغاز نہیں کر سکتے۔ اور ان کا یہ تو علیحدہ رہا، علیحدہ الگ سے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنی سی دیر میں میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ یعنی مصنف نے جو ایک ذہن میں اسکیچ بنایا تھا، خاکہ بنایا تھا، اور وہ اس خاکے کی بنیاد پر اپنے مضمون کو سطر بہ سطر اور خیال در خیال آگے بڑھا رہے تھے، مگر وہ چونکہ اتنی اس میں آئے کہ مضمون نویس جو ہیں سجاد حیدر جلدرم، ان کے ذہن سے سارے خیالات بھی نکل گئے اور نکل جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، یعنی ایک دفعہ جو خیالات اڑ گئے وہ دوبارہ اس کو ترتیب نہیں دے پاتے۔ دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے، کہ دیکھا جو ہے کہ وہ صرف آئے اور واپس چلے گئے، میرے پاس بیٹھے بھی نہیں، لیکن اس لمحے میں وہ کام کر گئے کہ اگر وہ گھنٹہ بھر بھی بیٹھے رہتے تو انہوں نے اتنا ہی نقصان کرنا تھا، کیونکہ دوبارہ مصنف کی جو خیالات کی رو ہے وہ سٹریم لائن نہیں ہو رہی۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ اب وہ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ یعنی میرا اتنا اچھا دوست ہے، اس وجہ سے میں کیا انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، مگر میں کیا کروں گا، تاہم مگر میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ کیوں چھوڑ دوں گا؟ ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ کلیجے پہ پتھر رکھنا، صبر کرنا، جبر کرنا، یعنی میں اپنے آپ سے لڑ کر، کیونکہ ان کو چھوڑتے ہوئے دل تو دکھے گا نا، کہ کافی پرانے دوست ہیں، بہت خیر خواہ بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کا نقصان بہت کر رہے ہیں تو اس لیے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ہاں میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر یعنی شام سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموشی سے پڑا رہوں، مگر تحسین آئی ہیں، ان سے ملنا بھی ضروری ہے۔ اب کیا ہے کہ وہاں ایک اور دوست کی بات کریں کہ ان کا دوست جو ہے جس کا نام محمد تحسین ہے، لیکن ان کے مزاج ایسا ہے کہ وہ ہر وقت صرف اور صرف اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، انہی کے بارے میں پلان کرتے رہتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا مرکز و محور بھی انہی کے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی سا بھی ٹاپک لے لیں، وہ مڑ کے گھوم پھر کر اپنے بیوی بچوں پر آ جاتے ہیں، اور وہ آتے کس وقت ہیں؟ وہ شام سے پہلے آتے ہیں،
کہ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب مصنف جو ہے وہ گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں اور اپنے کام سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ کے جو ہے وہ آرام کرسی پر بیٹھ کر تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. لیکن چونکہ محمد تحسین صاحب آئے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے اپنی بیوی کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، بچوں کے سوا، یعنی بیوی اور بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں کتنی ہی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اس مضمون سے باہر آ جائیں، یعنی اس مضمون کو بھول کر کچھ اور کرنے لگیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے. اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں موسم کتنا اچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب، کہ دیکھیں موسم کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں موسم بڑا خراب ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا ہے، منجلی لڑکی یعنی دوسرے نمبر والی، درمیان والی، منجلی یعنی درمیان میں، اس کو کھانسی شروع ہو گئی ہے. اور اگر میں پولیٹکس، جس کو ہم عام طور پہ پولیٹکس یعنی سیاست کی بات کروں، یا لٹریچر یعنی ادب کی بات کے متعلق گفتگو کروں، تو تحسین صاحب فوراً معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر میں بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں، یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اخبار پڑھوں. اگر کسی عام محفل میں، کسی مجلس میں، کسی جلسے میں آتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو ساتھ ضرور لے کر آتے ہیں، اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، یعنی ان کی فکر کرتے رہتے ہیں. کبھی ماتھے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی نبض کو کراتے ہیں، کبھی ان سے پوچھتے ہیں پانی تو نہیں پینا، کبھی ان سے کہتے ہیں دل تو نہیں گھبرا رہا اتنے ہجوم میں. اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ مصنف کے ساتھ، بلکہ وہاں بھی اگر کسی سے ملتے ہیں تو بھی اپنے گھر والوں کی بیماری کا ہی ذکر کرتے ہیں. اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنی فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت یعنی برائی بیان کرنا. اب تعریف کی صورت میں جب اگر جج صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے مقدمے باز دوست شاکر صاحب ان سے ان کی جو ہے وہ حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کے طرف نرمی رکھتے ہیں، تو اس صورت میں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں انہیں یہ محسوس ہو کہ ان کا مقدمہ کوئی اور جیت رہا ہے اور جج کا جھکاؤ کسی دوسرے کی طرف ہے، مخالف فریق کی طرف ہے، تو اس وقت وہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. من جملہ یعنی وہ تمام خوبیاں من جملہ جو بیان کیے گئے ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ایک مقدمے باز دوست ہیں جو ہمیشہ اپنی ریاست یعنی اپنی زمینوں کے جھگڑوں اور فریق مخالف کی برائیوں اور بہت سے مختلف قسم جج صاحب کی تعریف و یا مذمت، یعنی ان کے پاس صرف اپنے جائیداد کے جھگڑوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ان کو جنہوں میں نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں من جملہ یعنی جو بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ بہت سے مختلف قسموں کے دوست ہیں جن میں میں خاص طور سے محمد شاکر صاحب کا ذکر کروں گا، کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت کرتے ہیں. عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی بہت کرتے ہیں، ان پہ مختلف مہربانیاں کرتے ہیں. اب شاکر خان صاحب ہیں کیا، ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ وہ موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں. یعنی گاؤں یا چک جو ہے سلیم پور، اس کے رئیس یعنی اس کے سردار ہیں، اور پورے ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں وہ سب سے معزز یعنی عزت دار آدمی ہیں. اور کیا ہے، انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر یعنی ادب کا بہت شوق ہے. اور آگے انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کر دیا کہ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے، یعنی جو ادیب ہیں، جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ملنے اور ان سے تعارف پیدا کرنے کا انہیں زیادہ شوق ہے. یعنی انہوں نے ادب پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن ادیبوں اور مصنفین سے یا ادب سے تعلق رکھنے والوں سے جو ہے انہیں ملنے اور ان سے میل ملاپ پیدا کرنے کا ان کو بہت شوق ہے.
ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرا کے شایان شان ہے، یعنی ان کا خیال کیا ہے کہ یہ امیروں کی جو ہے وہ خوبی ہے، ان کے مرتبے کے مطابق ہے، شایان شان یعنی شان اور مرتبے کے مطابق ہے، ان کا اچھا مرتبہ ہوتا ہے، بلند مرتبے کی بات ہے کہ وہ عمرا یعنی امیر لوگ ادیبوں کی، مصنفوں کی، شاعروں کی جو ہے وہ سرپرستی کریں، ان کی عزت کریں۔ ایک مرتبہ مصنف کہتے ہیں کہ ان کے گھر بھی تشریف لائے اور بہت اصرار سے، بہت ضد کر کے، بار بار کہہ کر اپنے گاؤں سلیم پور لے گئے، یہ کیا کہہ کر شہر میں دن رات شور و شغب رہتا ہے، شور و شغب یعنی شور شرابہ۔ ایک مرتبہ جو ہے بہت شور و شرابہ رہتا ہے، اس لیے تم دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ یعنی شہر میں ہر وقت شور رہتا ہے، شرابہ ہنگامے کی کیفیت ہوتی ہے، تم میرے ساتھ دیہات چلو، گاؤں چلو، وہاں سے ایک تو تمہارا ماحول تبدیل ہو جائے گا، اور پھر وہاں تم چونکہ وہاں سکون ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا شہروں والا، اس لیے تم جو ہے زیادہ اطمینان سے اپنے مضامین لکھ سکو گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، سجایا، یعنی ایک کمرہ مخصوص کر دیا ہے اور اس میں اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے، سجا دیا ہے تمہارے لیے، تمہاری مرضی کے مطابق۔ اور اس میں کیا ہے کہ مصنف کی کیا مرضی ہوگی کہ اس کو پڑھنے لکھنے کا سامان وافر مقدار میں مل جائے، تو وہ کہتے ہیں جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو یعنی میری خوشی کے لیے، اپنے لیے نہیں تو میری خوشی کے لیے آ جاؤ میرے ساتھ، اور جو ہے وہاں تھوڑے دن رہ کر چلے آنا۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہی، اتنی محبت سے انہوں نے مجھے بلایا تھا، اتنے پیار سے بلایا تھا، میں انکار نہیں کر سکا۔ تو میرے پاس جو میرا تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کا سامان تھا، یعنی کاغذ، قلم، ڈائری وغیرہ، وہ میں نے اٹھایا، ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر جو ہے معارف رسالے کا نام تھا، معارف، اس کے ایڈیٹر سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا، ایک ٹائم ڈیوریشن میں، اتنے دنوں میں، 10 دنوں میں، ہفتے میں، مہینے میں انہیں ایک مضمون بھیج دوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی بائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، یعنی جب وہ ان کی کوٹھی پہ پہنچے شاکر صاحب کی، تو انہوں نے جب انہیں ان کے کمرے میں جو ان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اس کمرے میں پہنچایا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی کھڑکی جو ہے وہ بائیں باغ کی طرف یعنی پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی، جو پچھلا باغ تھا اس میں گھر کا، اس میں کھلتی تھی، اور یہ ایک نہایت دل فریب یعنی دل کو فریب دینے والا، دھوکہ یعنی پسندیدہ، اچھا لگنے والا جو ہے قدرتی منظر تھا، جو میری آنکھوں کے سامنے کھڑکی کھولتے تھے تو ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے قدرتی منظر موجود ہوتا تھا آنکھوں کے سامنے۔ صبح انہوں نے کہا کہ میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، جب گیا تو دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا، تو کمرے میں یعنی جب انہوں نے صبح ناشتے کی میز پر پہنچے، ناشتہ کر کے چائے کا ایک کپ پیا، پھر دوسرا کپ پیا، اور پھر جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگے تو چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، یعنی وہ رات کو پہنچے تھے، صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے ناشتہ شروع کر کے سوچا کہ کام کریں، تو سب نے اصرار کرنا شروع کر دی، ضد کرنی شروع کر دی کہ آج ہی سے کام شروع نہ کرنے لگو، بلکہ تھوڑا سا ریسٹ کرو، ایسا غضب نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، تھوڑا سا آرام کر لو، اپنے ذہن کو تھوڑا سا آرام دے دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے، سینری، منظر،
لطف اٹھانا، مزے لینا۔ انہوں نے کہا آج کا دن مطلب موسم اتنا اچھا تھا کہ آج کا دن ایسا ہے کہ کبھی تم پڑھنے لکھنے کے لیے نہ سوچو بلکہ منظر کا لطف اٹھا لو۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے تیاری کر رکھی ہے، چلیں گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، یعنی جائیں گے، گاڑی جو ہے وہ تیار کروا لیتے ہیں، آرڈر کر لیتے ہیں، چلتے ہیں، پہلے دریا پہ جائیں گے، دریا پہ مچھلی کا شکار کریں گے، پھر وہاں سے 2 میل احمد نگر ہے، یعنی 2 میل احمد نگر ایک گاؤں ہے جو وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایک اور گاؤں ہے دیہات، وہاں کا جو سردار ہے جس کا نام راجہ طالب علی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نگر کے سردار پہلے مچھلی کا شکار کھیلیں گے، اس سے لطف اٹھائیں گے، پھر وہاں سے گاڑی پہ ہی 2 میل فاصلہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو وہاں یعنی 2 کلومیٹر ہم آج کل جسے کہتے ہیں، وہاں جا کر وہاں کے سردار راجہ طالب علی صاحب جو ہیں ان سے میں آپ کا ملاقات کرواؤں گا۔ ہمارا آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔